وہ کہتے ہیں کہ مت لکھو، تمہارے اس طرح لکھنے سے کیا ہوگا؟ فقط نظمیں بنانے سے مسائل حل نہیں ہوتے کہ تم گھنگرو پہن کے ناچنے والی کسی چالاک راقصہ سے بالکل ملتے جلتے ہو، تماشا خود لگاتے ہو، تماشائی بلاتے ہو، بہت سی داد لیتے ہو، بہت سی داد دیتے ہو کہ تم بھی خود نمائی کے فسوں میں مبتلا ہو کر بڑی محفل میں رقصاں ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ مت لکھو کہ تم جس بھوک سے مرتے ہوئے بچے پہ لکھتے ہو، کبھی اس کی مدد کے واسطے تم نے کیا ہے کچھ؟ وہ جس بے آسرا غربت زدہ مزدور کی بیٹی کے ارمانوں پہ تم نے نظم لکھی تھی، کبھی اس سے ملے ہو تم؟ کبھی تم نے وہاں جا کر یہ دیکھا ہے کہ گرتی جھونپڑی میں ایک فقط ٹوٹے ہوئے مٹکے سے پانی پی کے جینے کی اذیت ہے تو کیسی ہے؟ کبھی تم نے کسی مرتے ہوئے بیمار بچے کے سسکتے ہونٹ دیکھے ہیں؟ کبھی رکھا ہے اس کی تپتی پیشانی پہ ہاتھ اپنا کہ جس کی ماں کی حرمت بھی مسیحائی کے بدلے میں یہاں نیلام ہوتی ہے؟ کسی زردار کے پاؤں میں اس مظلوم کی رکھی ہوئی دستار کو تم نے کبھی جا کر اٹھایا ہے؟ کبھی تم نے بہن کا مرتبہ دے کر کسی تہمت زدہ لڑکی کی آنکھوں سے نکلتے اشک روکے ہیں؟ کبھی اس ہاتھ کو تم نے قلم کو چھوڑ کر دستے پدر کا روپ بخشا ہے کہ کتنے باپ مرتے ہیں یہاں کے بم دھماکوں میں؟ تم ان کے غم تو لکھتے ہو، مداوا کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ مت لکھو، تمہارے اس طرح لکھنے سے کیا ہوگا؟ فقط نظمیں بنانے سے مسائل حل نہیں ہوتے، مگر میں پھر بھی لکھتا ہوں کہ میرا کام لکھنا ہے۔ مجھے معلوم ہے اب کہ شعور و آگاہی کی جو یہ سب باتیں وہ کرتے ہیں میرے لکھنے سے پہلے تو کبھی ممکن نہیں تھی۔ بس مجھے ہر روز لکھنا ہے، مجھے ہر ظلم کو نوکے قلم سے چاک کرنا ہے، مجھے ہر غم کو لکھنا ہے کہ میں ایک درد میں لکھتا ہوا حساس شاعر